السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے. میں ہولینا شگری. عرصے سے جس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے حکومتی اتحاد نے واویلا مچا رکھا تھا وہ بالآخر منظور کروا لی گئی. حکومت اس کو جمہوریت کی مضبوطی قرار دے رہی ہے تو اپوزیشن اس آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دے رہی ہے. جہاں حکومت اس آئینی ترمیم کو پارلیمان کی بالادستی کہتی ہے تو وہاں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے ٹرائیکاٹمی آف پاور کے تصور کو تباہ کرتے ہوئے ریاست کے ایک ستون مقننہ نے ریاست کے دوسرے ستون عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ آئین کی روح کے منافی ہے، خاص کر اس وقت جب اس سارے عمل پر فلور کراسنگ کا داغ لگ گیا. اپوزیشن جماعتیں JUIFA، BNP منگل اور تحریک انصاف گزشتہ کئی روز سے شور کر رہے ہیں کہ ان کے ممبران پارلیمان کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے، مگر حکومت نے ایسی کسی شکایت پر کان نہیں دھرا اور اس آئینی ترمیم پر یہ داغ لگنے دیا. سینٹ میں BNP منگل کے 2 سینیٹرز اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے 5 MA ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا. حکومت تو بہرحال اس امر کو ضمیر کی آواز کہہ رہی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان صاحب اپنے MNAs اور اختر منگل صاحب اپنے سینیٹرز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خود سنیے. اور ہمارے جو سینیٹرز تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، سینیٹروں کو خود اغوا کیا گیا، خاتون سینیٹر کو کے شوہر کو اغوا کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس خاتون کو آپ سب کے کیمروں کے سامنے جب سینٹ کے فلور پر لایا گیا تو وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. چودھری الیاس صاحب، عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برائے تاوان یا اغوا کر کے پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیراشوٹ کر کے ادھر لے کے آ گئے. آئینی ترمیم میں ایسا کیا ہے جو حکومت اس کو کامیابی اور اپوزیشن کل کے دن کو بلیک ڈے یعنی کہ سیاہ دن قرار دے رہی ہے؟ آرٹیکل 175A میں ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے عمل کو تبدیل کیا گیا ہے. اب ایک پارلیمانی کمیٹی جو اب سے کچھ دیر پہلے تشکیل بھی دے دی گئی اور اس کے نام بھی سامنے آ گئے، اگلے چیف جسٹس کے لیے نام وزیر اعظم کو بھیجے گی اور وزیر اعظم پھر آگے وہ نام صدر صاحب کو بھیجیں گے، جو کہ فائنل اپوائنٹمنٹ صدر صاحب کی جانب سے کی جائے گی. جبکہ آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کے اصل نوٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے اور آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے دائرے اختیار کو بھی محدود کرتے ہوئے ایک نئی شیک 1A شامل کی گئی ہے، جس کے مطابق شک کو دور کرنے کے لیے ہائی کورٹ اپنے طور پر کسی بھی درخواست کے مندرجات سے ہٹ کر کوئی حکم یا ہدایت جاری نہیں کرے گا. آرٹیکل 215 میں کی گئی ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رکن کو اجازت ہوگی کہ وہ اگلے فرد کی تعیناتی تک عہدے پر برقرار رہے گا، یعنی اس کے لیے عہدے کی مقررہ مدت ختم ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. آئینی ترمیم کروانے کے بعد حکومت تو خوشیاں بہرحال منا رہی ہے، بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہے، لیکن مقامی اور بین الاقوامی میڈیا اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نئی صبح ہے یا جمہوریت کی موت ہو گئی. یہ تو وقت ہی بہرحال بتائے گا کہ ان آئینی ترامیم کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کون ان ترامیم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون زیر عتاب آتا ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں جھگڑا شک کا ہے، ایک جج سے حکمران پارٹی تو دوسرے سے حزب اختلاف گھبرا رہی ہے. آئینی ترامیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے. کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکمل راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ان کا مستقبل وہی ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی فارغ کریں گے. بھول جائیں انصاف عدالت سے ملے گا، اب انصاف کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا. اس لیے بھول جائیں، کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا. بھول جائیں اس بات کو، یہ آسان رستے ہوتی ہیں. ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں. ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ، کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا. جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے. اور ناظرین، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب، بالآخر 26ویں آئینی ترمیم پاس تو ہو گئی اور پاس کرنے میں جو میجر کنٹریبیوٹرز تھے وہ آپ کی جماعت کے 5 منرف اراکین تھے قومی اسمبلی میں، اور BNP کے 2 سینیٹرز بھی تھے. ساتھ ساتھ آپ کے 2 جو سینیٹرز تھے وہ ایک بطور کنٹینجنسی پلان کے طور پہ ان کے نام بھی سامنے آئے.
سو آپ کنفرم کر سکتے ہیں بطور سیکرٹری اطلاعات آف پی ٹی آئی کہ کتنے آپ کے پاس جو ہے کتنے اراکین نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا؟ دیکھیں جی، ہمارے جو ڈیفیکٹرز تھے اس میں 5 لوگ تھے جو ہال میں آ کے بیٹھے اور اسمبلی میں انہوں نے ووٹ دیا، جس میں عثمان، جس میں مبارک زیب، جس میں اورنگزیب کھچی، جس میں ظہور قریشی اور جس میں چودھری الیاس شامل تھے۔ تو ان 5 لوگوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ اور ان کی تصویر پہ عوام سے ووٹ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور خان صاحب کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے ایک ایسی چیز جس کی پارٹی مخالفت کر رہی تھی اس کو پبلکلی انہوں نے ووٹ دیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو آخری وقت تک ہمارے ساتھ انگیج بھی رہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس بے حیائی کا ثبوت دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں انہوں نے ان کے لیے بھی مسائل پیدا کیا ہے۔ اس ذلت کے ساتھ اس پاکستان میں رہنا یہ وہ ماحول نہیں ہے 80s کا، 90s کا، 2000 کا، جب آپ ڈیفیکشن کر لیتے تھے اور پھر چند دنوں بعد ہر چیز ہنکی ڈوری ہو جاتی تھی۔ یہ جو جنریشن ہے جس کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہماری اصل طاقت ہے عمران خان کی، یہ آپ کو رہنے نہیں دیں گے سکون سے۔ آپ کو لعنت ملامت ہوگی جگہ جگہ پہ، آپ کنڈیم کیے جائیں گے، لوگ آپ پہ آوازیں کسیں گے، آپ کے بچوں پہ، آپ کی فیملیز پہ۔ ایک سب بڑی ایک مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون آدمی جو ہے وہ پیسوں کے عوض جو ہے یا کسی اور چیز کے عوض، قیمت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا جی، صرف پیسے۔ بٹ وہ تو ہم نے دیکھ لیا شیخ صاحب کہ کون آدمی تھے۔ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آخری وقت تک یہ آپ لوگ سے رابطے میں تھے اور یہ بارہا آپ لوگ اس کا اظہار ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کر رہے تھے، لیکن آج حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آزاد اراکین تھے اور قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ بھی ان کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہی کے طور پہ نظر آتا ہے۔ سو اب تک پارٹی ایفیلیشن کے سرٹیفکیٹس آپ نے کیوں نہیں لیا، یا ان کو آزاد کیوں اس آپشن کو کھلے رہنے دیا گیا؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم عدالت میں ہمارے جو 8 آدمی انہوں نے آزاد ڈکلیئر کیے تھے، جب انہوں نے 39 جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کیے اور 41 انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا، یہ الیکشن کمیشن نے ہی رپورٹ جمع کرائی تھی کہ جی اس حوالے سے ہماری الیکشن کمیشن میں بھی ایک درخواست دائر تھی۔ اس حوالے سے مجھے ہماری پارٹی کے جو لوگ لیگل سائڈ کو ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پٹیشن بھی کی ہوئی ہے کہ دس از رانگ۔ تو اب آپ بتائیں، ہم تو یہی کر سکتے تھے، درخواستیں دی، ہم نے آواز بھی اٹھائی اور ہم نے انہی لوگوں کو سیف بھی کرنے کی کوشش کی، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا نا، ان کو تو عمران خان کی ٹکٹ دی گئی تھی، انہوں نے تو اپنے پوسٹر بینرز پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا تھا نا۔ یہ تو اگلی کہانی ہے کہ عدالت کیا کہے کہ الیکشن کمیشن تو ہمارے 41 آدمیوں کے ایفیڈیوٹ بھی نہیں مان رہا جو ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر جمع کرایا، تو وہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ تو ڈز اٹ میٹر کہ الیکشن کمیشن کس کو آزاد کہتا ہے کس کو نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سپریم کورٹ کے حکم پہ پی ٹی آئی کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا، وہ نہیں مانتے، تو میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ سو الیکشن کمیشن کی بات کو اتنا سیریس نہ لیں آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو وہ کیا، اور یہ جو 8 آدمیوں کا بھی رہ گیا، وہ بھی ان کی جو انفارمیشن فرنش کی گئی تھی کورٹ کو اس پہ تھی۔ سر لیکن شیخ صاحب، آپ نے باقی ساروں نے قرآن پہ حلف بھی دیے تھے پارٹی سے وفاداری کے، سو اس کے سے متعلق وہ ویڈیوز بھی غالباً پھر آپ لوگ کے پاس ہوں گی؟ ہمارے پاس جی ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ نانو آپ قرآن جڑا ہے نا، قرآن دی مار پے گی تے چٹے جان گے۔ ہمارے آپ پنجابی میں یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، تے چٹے گئے نے اور چٹے جان گے۔ میں تو دستان قرآن پہ حلف کے باوجود انہوں نے ڈیفیکٹ کیا۔ زین قریشی کا کیا سٹیٹس ہے شیخ صاحب؟ زین قریشی صاحب میرے سے تو رابطے میں نہیں ہے جی، اور وہ پارٹی میں کچھ عرصے سے کسی کے ساتھ بھی رابطے میں کب سے ویسے رابطے؟ لیکن جی پارٹی کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے میرے خیال میں، جو مجھے بتایا گیا، کیونکہ obviously جو انفارمیشن مجھے دی جائے گی چیف وپ کی طرف سے اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یا سیکرٹری یا چیئرمین کی طرف سے، میں وہی آپ کو دے سکوں گا۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 16 سے آنورڈز ان سے ان کا رابطہ نہ ہو سکا، ان کی فیملی سے ان کا رابطہ ضرور تھا، کیونکہ کئی جگہ پہ ایسے ہو رہا تھا نا جی، جو بندے ہمارے روپوش تھے، اگر ان سے رابطہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ فیملی سے رابطہ ہو رہا ہے۔ بٹ یس، بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک میٹنگ جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گئے، اس کی ہم نے تصویریں ریلیز کی۔ اب باقی جو رابطے سے چلے گئے اور جن پہ سسپیشنز ہیں
کہ وہ وہاں پہ اسمبلی میں کسی کمرے میں موجود تھے, کیونکہ اپنی آنکھوں سے تو کسی نے نہیں دیکھا, مگر ہمارے سے تو وہ چلے گئے جی. جب وہ ہمارے سے چلے گئے تو آبویسلی, اور ہم سے کوئی رابطہ نہ رہا, اپنی فیملیز کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رہا, تو دیر از اے ریزن ٹو سسپیکٹ دیٹ. ٹھیک ہے جی. بٹ اس کے اوپر وہ جو بھی ایکشن ہے ڈسپلنری, وہ پارٹی چیئرمین اور جنرل سیکرٹری اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر رہے ہیں. اور بلکہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی تقریر کے دوران بولا کہ رات تک ہی بہرحال آپ لوگ شاید ڈیسائیڈ کر بھی لیں گے کہ ان لوگ کا کرنا کیا ہے. پر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ دیکھیں, آئی ایم اسٹل ویٹنگ, اپنا علینا مجھے ایک منٹ دے دیں. جی جی جی, آئی ایم اسٹل ویٹنگ کہ مجھے یہ جو لیڈرشپ ہے یہ دیکھیں, کیونکہ میں تو خود روپوش تھا, تو مجھے تو جو انفارمیشن دی جائے گی چیف وپ کی طرف سے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور میں آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ. مگر اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی کو پارٹی میں رکھنے اور نکالنے کا اختیار وہ عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے. یہ لوگ صرف ڈسپلنری ایکشن ضرور لے سکتے ہیں, یہ انہیں شو کاز نوٹس بھی دیں گے, ان کو بلائیں گے بھی صحیح جن لوگوں کو یہ سسپیکٹ کرتے ہیں. سو آئی ایم اسٹل, دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سی لسٹیں چل رہی ہیں, بٹ مجھے جب تک پارٹی چیئرمین, پارٹی جنرل سیکرٹری, چیف وپ اور اپوزیشن لیڈر کوئی آفیشیل لسٹ نہیں دے دیتے جو لوگ ذمہ دار تھے ان بندوں کو روپوش کرنے کا, میں اس وقت تک آپ کو کوئی بات ایسے کہوں. ٹھیک, بٹ یہ خبریں کس حد تک یا یہ باتیں کس حد تک درست ہیں شیخ صاحب کہ زین قریشی صاحب سے متعلق کافی سفارشیں بھی آ رہی ہیں عمر ایوب صاحب کے پاس اور دیگر کے پاس؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں جی, مگر میں آپ کو بتا دوں, جس نے عمران کو چھوڑا ہے, عمران خان کو چھوڑا ہے, عمران خان کے نظریے کو اس اوقات چھوڑا ہے, چاہے ووٹ استعمال ہوا یا اس کا ووٹ استعمال نہیں ہوا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے. یہ بھی چیئرمین جا کے ان کو مل لیں گے خان صاحب کو, اور اس کے بعد یا جنرل سیکرٹری صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ مل لیں گے, وہ فیصلہ کر لیں گے. میں انتظار میں ہوں. مجھے جیسے ہی جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ان کو انڈر گراؤنڈ کیا تھا, وہ جیسے ہی مجھے کوئی لسٹ دیتے ہیں میں سب سے پہلے شیئر کروں گا. بٹ لیکن سوال ہوتا ہے اس بات پہ, بٹ شیخ صاحب سوال اس پہ بنتا ہے کہ 10 اکتوبر تک زین صاحب کے پی میں تھے, اور اس کے بعد سرگودا وہ کیسے پہنچے, ان کی جو سیکیورٹی سے متعلق امور کون دیکھ رہا تھا, 16 تاریخ کے وہ اپنے مرضی سے گئے تھے. تو یہ سوال جو لوگ دیکھ رہے تھے جی, یہ ان سے ہو رہے ہیں سوال. یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بغیر جب تک یہ مجھے کوئی آفیشیل چیز نہیں دیتے رینا, میں اپنے گھر سے انفارمیشن نہیں بنا کے دے سکتا. بٹ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی شیخ صاحب, آپ نے ویڈیو دیکھی جو ان کی کنفیشن سٹیٹمنٹ تھی زین صاحب کی؟ میں نے دیکھی ہے. جو ان سے پہلے تو سر ویسے کسی اور نے ٹویٹ کر دی تھی. وہ میرا خیال ہے کہ جب یہ ویڈیو ان کی پہلے آ جانی چاہیے تھی, جب ہماری بہن ہے, ہماری چھوٹی بہن ہے, بیٹیوں کی طرح ہے, جب ان کی محترمہ زوجہ صاحبہ کو جب ابڈکٹ کیا گیا تھا تو یہ ویڈیو اس وقت آنی چاہیے تھی. یہ ویڈیو اگر ترمیم سے پہلے آ جاتی تو اور بہتر ہوتا, مگر obviously ان کی اپنی پرسنل چوائس ہے how to communicate with the people of his halqa and the leadership. You always have a phone and you can contact anybody anytime. So if you are with a TV, so then you must be having a phone as well. تو وہ کر لینا چاہیے تھا, بٹ یہ لوگوں کی اپنی ذاتی ہے. اس کے اوپر جیسے ہی پارٹی فیصلہ کر کے آپ کے بھائی وقاص اکرم کو دے گی تو میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. میں اپنے سے انفارمیشن نہیں گھڑ کے آپ کو دے سکتا, میں اپنے سے کسی کا نام آفیشیل نہیں دے سکتا جب تک مجھے یہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے مجھے کریڈیبل, خصوصاً جن کے یہ ذمہ تھا ان لوگوں کو سنبھالنا دیں گے. میں کیا کہوں, مجھے مطلب اسپیکولیشن پہ تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوں گی. میرے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ میں نے شیئر کر لی ہے جن لوگوں سے کرنی تھی. اب وہ کریں فیصلہ تاکہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور مجھے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نکالنے کا اختیار یا ایسا ڈسپلنری ایکشن تو پارٹی لے سکتی ہے, مگر باقی یہ فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے اور ان کی گائیڈنس اس میں ہوگا. ان کو بتا دیا جائے گا کہ سسپیکٹس کون کون. سر ویسے عمران خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک تو پھر آپ نکال ہی نہیں سکیں گے, کوئی ایکشن ہی نہیں لے سکیں گے. اور عمران خان صاحب سے تو تحقق ثانی ملاقات پر پابندی عائد ہو چکی ہے. یہ تو لینا پڑے گا جی. میں پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی ہے, میں نے آپ کو کہا سر ملاقات پہ پابندی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ تو پارٹی اس پہ لے گی کیونکہ کمیٹی کی میٹنگز یہ بلا رہے ہیں. اب یہ اس میں کل تک تو پوری رات یہ جاگتے رہے, تو آج تو بہت سے لوگ اویلیبل نہیں تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بھی خود پوری رات انتظار کرتا رہا, بہت سے لوگ اویلیبل نہیں تھے. اب وہ جب سارے بیٹھیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ایک کیس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ ایسے یہ تو ایسی ایک سوشل میڈیا کی لسٹ کے اوپر اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا نہیں, ٹھیک ہے جی, ایسے ہی نام وہ ایشو کر دیں تو جو چیزیں وہ ڈاٹس ملیں گے
लोगों को कड़ियों से, कई केसेस तो बड़े सिंपल हैं वो फौरी सॉल्व हो जाएंगे, मेरे ख्याल में आधे घंटे में हो जाएंगे। तो वो जब बैठेंगे, जब ये कर लेंगे, तो मैं हाजिर हूँ जी, मैं आपसे सबसे सर वैसे जैन कुरैशी साहब से रिलेटेड तो आप लोगों ने काफी डॉट जो है वो कनेक्ट कर भी लिए, बट चले आगे बढ़ते हैं। ये जो मुलाकात पे पाबंदी आयद हुई है, अब हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी क्या शेख साहब? अब आप लोग रुपोशी खत्म करेंगे, बाहर आएंगे, सड़कों का रुख करेंगे? देखें, रुपोशियां तो खत्म हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। अब बहुत से लोग जो है वो वापस आ रहे हैं। एक तमाशा इन्होंने यही बनाया हुआ था तरमीम का, तरमीम जिस गुंडागर्दी, धौंस और बदमाशी से इन्होंने कर ली है, उसके बाद तो किसी का रुपोश होने का अब जवाब नहीं रहता। अब भी अगर ये किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, मगर लोग अब बेचारे MNAs इतनी सेक्रीफाइस देने के बाद अपने घर वालों से, बच्चों से, माँ बाप से, हल्के वालों से, पार्टी से दूर रह के बड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं। वो भी अपने इलाकों में जाना चाहते हैं, वो चले जाएं। और कुछ लोग इस्लामाबाद आगे पीछे इलाकों में, अपने इलाकों में चले भी गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रुपोशियां तो अब बैंड होने जा रही हैं, मगर जो लाए अमल है, लाए अमल के हवाले से ऑलरेडी आपको पता है हमारी एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है, और उस पिटीशन के ऊपर डेट्स जो है वो मेरे ख्याल में कल परसों तक कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए, जो आमिर फारूक साहब ने आगे वो किया था। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।